اور نہیں، سرفراز چونک کر بولا، اس کی مدد کرو، اسے روکو، وہ نہیں جانتی کرنل جوڈو کراٹے کا ماسٹر ہے۔ انو بھی بلیک بیلٹ ہے، میں نے جواب دیا، شاید وہ کوئی دوسرا حربہ آزمانا چاہ رہی ہو۔ سرفراز بھائی، 1 منٹ بعد انو آ کر دہکتی آواز میں بولی، آپ باہر جائیں اور جیسیو کو اندر لے آئیں، کہیے گا کرنل صاحب بلا رہے ہیں۔ ٹھہرو انو، میں نے لپک کر واپس جاتی انو کا راستہ روک لیا۔ کیا تم نے؟ ابھی میرا پروجیکٹ نامکمل ہے، اس نے غراتی آواز میں جواب دیا۔ میں کوئی شے نامکمل حالت میں بتانے اور دکھانے کی عادی نہیں ہوں، اس نے کہا۔ سرفراز چکراتا ہوا سوچتا ہوا باہر گیا اور صوبے دار کو ساتھ لے آیا۔ صاحب، انو بولی، کرنل صاحب ادھر ہیں۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر مارچ کرتے سکھ صوبے دار کو اندر جانے کا راستہ دیا اور خود بھی اس کی پشت پر لگی اندر چلی گئی تھی۔ میں اور سرفراز برآمدے میں کھڑے دونوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ رہے تھے۔ انو کا ہاتھ اٹھا اور ہم نے صوبے دار کو اچھل کر منہ کے بل گرتے دیکھا تو ابھی وہ ماہی بے آب کی مانند پھڑک رہا تھا کہ زبیدہ نمودار ہوئی اور اسے گھسیٹ لے گئی۔ او مائی گاڈ! سرفراز آنکھیں موند کر بڑبڑایا۔ اسی وقت انو نے پلٹ کر ہماری جانب دیکھا۔ میں اس کی آنکھوں میں اتری درندگی دیکھ کر لرز سا گیا تھا۔ ڈرائیور کو بھی۔ انو کے حلق سے پھنکار ابھری۔ ڈرائیور بڑے مؤدب انداز میں سرفراز کے ساتھ ساتھ چلتا جب برآمدے میں آیا تو میں نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا اور رسمی خیر خیریت پوچھی۔ بھائی، تمہارے کرنل صاحب اپنے ماتحتوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں نے کہا۔ اندر چلے جاؤ، کچھ کھا پی لو۔ میں باہر ہی ٹھیک ہوں سر، نائک ڈرائیور بولا۔ مجھے باہر۔ ارے بھائی نہیں، سرفراز نے اس کی پشت پر تھپکی دی، تمہیں کرنل صاحب اندر بلا رہے ہیں، ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ، چلو شاباش۔ ڈرائیور سکڑتا ہوا جو ہی دروازے میں داخل ہوا، دوسرے قدم پر میں نے انو کے ہاتھ کا پھن لچکتا دیکھا۔ ڈرائیور کی گردن کو ڈس کر پیچھے ہٹ گیا تو ڈرائیور کٹے ہوئے درخت کی مانند پہلو کے بل گرا تھا۔ انو دایاں ہاتھ دباتی اور جھٹکتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کا سرخی نے ستیہ ناش مار دیا تھا۔ اس کا چہرہ بھی جیسے بدل گیا تھا، یہ میری نگاہوں کو دھوکا ہوا تھا۔ تم میں سے کوئی ایک، وہ سپاٹ اور سرد آواز میں بولی، تینوں لاشیں ٹھکانے لگانے ابھی جائے گا، صوبے دار یا نائک کی یونیفارم پہن لو۔ خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں بھابھی، سرفراز مؤدبانہ لہجے میں بولا، گٹر میں پہلے بھی لاشیں گل سڑ رہی ہیں۔ نہیں، انو نے نفی میں گردن ہلائی، سرکاری گاڑی کو بھی ٹھکانے لگانا ضروری ہے۔ خالی گاڑی اتنی خطرناک نہیں ہوگی انو، میں نے گویا سرفراز کی تجویز کی تائید کر دی، لیکن لاشوں کے ساتھ پکڑا جانا خطرناک ہوگا۔ اوکے، میجورٹی از اتھارٹی۔ انو بتدریج نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ اگر تم دونوں کی یہی رائے ہے تو جلدی سے لاشوں کو گٹر کے حوالے کرو اور گاڑی یہاں سے دور چھوڑاؤ۔ واقفیت کے لحاظ سے ہم دونوں برابر تھے، ہم وادی کے چپے چپے سے واقف تھے۔ اگر انو ہی خود کسی ایک کو نامزد کر دیتی تو بہتر ہوتا۔ وہ ہماری ثواب دید پر معاملہ چھوڑ کر اندر چلی گئی تھی۔ آواز سے پتہ چلا کہ بغلی دروازے سے لڑکیاں غلام علی نون والے کمرے میں منتقل ہو چکی ہیں۔ غالباً زبیدہ اور بطول کو انو نے لاشوں سے دور رکھنے کی خاطر منتقلی کا فیصلہ صادر کیا ہوگا۔ سرفراز کچھ بتائے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ پھر میں نے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی، دروازے میں جا کر دیکھا، سرفراز کرنل کی جیپ ریورس میں لے جا رہا تھا۔ جس طرح اس نے خود بخود گاڑی ہٹانے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی، اس طرح مجھ پر لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا فرضان پڑا تھا۔ زبیدہ نے مجھے گٹر دکھایا، حکم ہاتھ ڈال کر جو ہی میں نے وزنی ڈھکن اٹھایا تو بدبو کا تمانچہ اٹھا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ زبیدہ دوڑ کر اندر آ گئی اور چادر لے آئی۔ میں نے چادر سے ناک اور منہ اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا۔ لاش لانے کے لیے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ انو کو دیکھا، وہ چادر میں لپٹی لاش کاندھے پر اٹھا رہی تھی۔ وہ باری باری چادر میں لپیٹ کر تینوں لاشیں لائی تھی۔ میں اور زبیدہ لاش گٹر میں لڑکا کر چادر اسے واپس کر دیتے تھے۔ ویلڈن انیلا جہاں بیگم۔ ڈھکن فٹ کر کے میں ہاتھ چادر سے صاف کر کے بولا، تم نے ایک سید زادی کی حرمت اور زندگی کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس کا اجر یقیناً تمہیں دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ اندر جاؤ، وہ رو رہی ہے، اسے سہارا دو۔ انو نے چادر زبیدہ کی جانب اچھال دی۔ ویسے خطرہ بھی ٹلا نہیں، ہمیں ایک اور مارکے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ کرنل کے ماتحت جانتے ہوں گے کہ ان کا کرنل اپنے گھر گیا ہے، تلاشی اور انکوائری ادھر کا رخ ضرور کرے گی۔ زبیدہ ایک بات تو بتاؤ، برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے کے دوران میں نے پوچھا، کیا کرنل اشوک انکل غلام علی سے پہلی بار آج ملا تھا؟ میں نے کہا، جی ہاں، زبیدہ نے جواب دیا۔ تو میرے شک کی تصدیق ہو گئی۔ جب ہم نے اس گھر پر قبضہ کیا تھا تو ان دنوں کرنل پونچھ سیکٹر میں تھا، تو پھر موت ہی اسے یہاں لائی تھی، میں نے ان کو بتایا۔ کرنل نے پہچان لیا تھا کہ اس کے پتا کے روپ میں کوئی اور ہے۔ محض بطول کو حاصل کرنے کی خاطر اس نے یہ معاملہ کسی دوسرے وقت تک اٹھا رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر وہ بطول کی بات نہ کرتا تو یقیناً انکل کو پہچانتے ہی گرفتار کر لیتا۔ اس صورت میں بھی ہمیں وہی کچھ کرنا پڑتا، میں نے کہا۔
हाँ, मुझे भी शक गुजरा था। दरवाजे में खड़े अंकल गुलाम अली बोले, पहली नज़र में ही इसे मैंने चौंकते देखा था। यही वजह रही थी कि मैं इसे इस कमरे में ले गया था। अंकल ने हमारे लिए रास्ता छोड़ा, फिर हमारे पीछे पीछे अंदर आए। मैंने कई बार सरफराज से जिक्र किया था कि मैं अच्छा अदाकार नहीं हूँ, फिर मेरा कद लंबा है। वो ठिगना और फरवा बदन था। उन्होंने कहा, खूनी खेल के बाद किसी का भी जी खाने पर माइल न रहा था। बिलखसूस बतूल का रंग खौफ से हल्दी हो रहा था। वो घर में 7 पर्दों के अंदर रहने वाली सैयदजादी थी। इसने कब इंसानों को यूं मरते देखा होगा। सरफराज वापस न आया था। फिक्रमंद तो हम भी थे, लेकिन जुबैदा बेहद परेशान थी। मेरी वजह से अपने दुख का खुलकर इजहार भी न कर सकती थी, लेकिन आंखों की नमी को वो कहाँ ले जाती और चेहरे पर फैला हुआ परेशानी का धुआं कैसे छुपाती। हमें किसी भी नागहानी आजमाइश के लिए खुद को तैयार रखना था। अनु ने हस्बे फितरत सबको अपनी कमांड में ले लिया था। मुझे तो इसकी कातिलाना कार्रवाई भी रह रहकर कचोके दे रही थी। कर्नल अशोक हमारे मुकाबले पर था। वो हमसे बतूल मांग रहा था और हम बुज़दिल थे ना इतने बेगैरत कि इसकी बात मान लेती। वो खुद ब खुद दरमियान में चली आई थी और फिर हमें बोलने और सोचने का इसने मौका ही न दिया था। मिनटों में अपनी बर्तरी का झंडा लहराने में कामयाब हो गई थी। जब तुम हो तो किसी दूसरे को तैयारी का तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। मेरे अंदर का फोड़ा बिल्कुल बिल आखिर फट पड़ा। कोई आजमाइश आ गई तो तुम बासानी निमट सकती हो, मैंने कहा। इसने दांतों पर दांत जमाकर घूर कर मेरी जानिब देखा, लेकिन औरत नादान न थी कि मुश्तइल हो जाती। वो मेरी कड़वी बातों को निगल कर खामोश रही थी, क्योंकि इसे दूसरों की मौजूदगी और अपनी पोजीशन का एहसास था। जहांगीर भाई, जुबैदा के ज़बत के सारे धागे जब टूट गए तो वो भुर्राई आवाज़ में बोली, सरफराज को कोई हादसा पेश ना आ गया हो, आप जाएं पता करें। बेवकूफ़ी नहीं जुबैदा, अंकल गुलाम अली ने सरजनिश की। क्या वो बच्चा है जिसे घर वालों ने सब्जी के लिए भेजा था? वो एक मुजाहिद है, अपनी हिफाजत खुद करने वाला। फिर हम इसे कहाँ तलाश करें जाकर? उन्होंने कहा। जुबैदा ने निचला होंठ दांतों तले दबा लिया था। इसी वक्त टेलीफोन की घंटी बज उठी। टेलीफोन सेट मेरे ताक़ुब में था। मैंने अंकल की जानिब देखा। उन्होंने गर्दन हिलाकर मुझे कॉल सुनने की इजाज़त दे दी। हेलो, मैंने रिसीवर उठाकर कहा। मैं मधूक बोल रहा हूँ फ्रॉम ऑफिस। सरफराज की आवाज़ ने जैसे मेरी रूह सरशार कर दी थी, क्योंकि जुबैदा के दुख की तपिश मेरे रूह तक उतर रही थी। मैं खाना खा चुका हूँ, आप लोग मेरा इंतज़ार न करें। ड्राइवर को ऑफिस की गाड़ी लाने रवाना कर दिया है। आप कब ऑफिस से छुट्टी करेंगे भाई? मैंने जुबैदा की जानिब मुस्कुराती निगाहों से देखा तो इसने फ़ौरन आंखें झुका ली थी। आपकी वजह से सब भूखे बैठे हैं, मैंने कहा। मुझे एहसास था प्रदीप, सरफराज ने जवाब दिया, लेकिन एक मजबूरी थी। भर कैफ में जल्दी आने की कोशिश करूँगा। और कोई बात? मैंने कहा। नहीं, कुछ नहीं। ओ हाँ, मैं निर्मला को बताना भूल गया था। अंदर जो गला सड़ा फ्रूट पड़ा है, इसे बाहर फेंक दे, उसने कहा। निर्मला मेरी बहन है और मेरे पिताजी ने इसे घरदारी की तरबियत अच्छी तरह दी है। इसने सारा फ्रूट बाहर फेंक दिया है। फिर इस तक मेरा शुक्रिया पहुंचा दो, सरफराज ने कहका लगाया। ओके प्रदीप, ओके बाय, मैंने कहा। फिर सिलसिला खामोश हो गया था। मैंने रिसीवर रखकर बताया कि सरफराज बखरियत ऑफिस पहुंच चुका है और गाड़ी लेने इसका ड्राइवर आ रहा है। इसने खाना खा लेने का कोड वर्ड इस्तेमाल किया था। मतलब यही था कि इसने गाड़ी किसी जगह छोड़ दी है। प्यारे बच्चों, अंकल प्यार से बोले, अब कुछ खा लो। कामयाबी पर तो लोग जश्न मनाया करते हैं, उन्होंने कहा। जुबैदा और बतूल ने मिलकर खाना तैयार किया। इस वक्फे में चाहिए तो ये था कि अनु किसी बहाने मुझे लेकर अलग हो जाती और मुस्तकबिल का लाया अमल तैयार करती, लेकिन मेरी बातों ने इसका मूड ऑफ कर दिया था। हमेशा ऐसा ही होता था। जब मैं इसकी चुटियाँ खींचकर इसे औरत होने का एहसास दिलाता तो वो नाराज़ हो जाया करती थी। इसने कंबल लिया और अंकल के बेड पर लेट गई थी। मैं दांत पीस कर खामोश रहा था। मेरे पास इसे उठाने और दूसरे कमरे में ले जाने का कोई बहाना न था और अंकल गुलाम अली ने पुराना अखबार पढ़ना शुरू कर दिया था। खाने से फारिग होकर कुछ आराम करने का मशवरा अंकल ने दिया तो मुझे एक जवाब मिल गया था। अनु अंकल के बेड पर थी। इसने प्लेट और रोटियां बेड पर मंगवा ली थी। अनु, तुम दूसरे कमरे में चलो, यहाँ अंकल को आराम करने दो, मैंने कहा। अनु ने होठ बीच कर अपनी मुस्कुराहट दबाई। इससे कबल के वो मुझे जलाने के लिए कुछ बोलती। दस्तक की आवाज़ ने हम सबको लहजा भर के लिए पथरा दिया था। शायद सरफराज का ड्राइवर आया है, अंकल बोले और जूते पहनकर कुर्सी से उठकर बाहर निकल गए। इधर जुबैदा ने दौड़कर तहखाने का ढकना खोल दिया। ये तहखाना है, कर्नल की आमद पर इसे इस्तेमाल करना बेमायनी था, क्योंकि ये तहखाना इसके बाप ने बनवाया था। अब कम से कम भाभी और बतूल अंदर छुप सकती हैं।
اس نے بتایا۔ انو اور بطول دونوں تہخانے کے دہانے پر کودنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ عجیب بات ہے، میں نے شوقی لہجے میں کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کس سے شکوہ کر رہا ہوں۔ طوفان تھم تھم کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، برق نے ہمیں اپنی ہی زد میں لے رکھا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، انو بول پڑی۔ مجھے خود سے نفی کر دو، تم سب برق و طوفان سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ طوفان ہمیشہ میری ایڑیوں کو ٹھوکریں مارتا ہے۔ ایسی بات نہ کرو بھابی، زبیدہ گلوگیر آواز میں بولی۔ بھلا زندگی جیسی چیز کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ دراصل وادی ہی طوفان کی زد میں ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، انکل واپس آ کر بولے، تم لوگوں کا ساتھی گل احمد ہے۔ گل احمد؟ انو تہخانے کے ہال سے ہٹتے ہوئے بڑبڑائی۔ جہانگیر جا کر دیکھو، اگر گل ہے تو اسے اندر لے آؤ۔ بطول اور زبیدہ اگر چاہیں تو دوسرے کمرے میں چلی جائیں گی۔ جو آپ کا محرم ہے اس سے میں بھی پردہ نہیں کروں گی، بطول نے کہا۔ میرے بھائی اور بھابھی میرے لیے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، اس نے کہا۔ فی الحال تم دونوں ادھر چلی جاؤ۔ میں نے اپنا فیصلہ سنایا اور انکل کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے جھری سے آنکھ لگائی، باہر گل احمد کھڑا تھا۔ دروازہ کھول کر میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا اور پھر دروازہ بند کر کے اسے گلے لگا لیا۔ وہ سابقہ لباس میں تھا۔ آؤ اندر آؤ۔ میں اسے بازو کے حصار میں لیے چل پڑا۔ دوبارہ مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے، میں نے کہا۔ میں پہلے آ جاتا مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ محفوظ پناہگاہ میں ہیں، وہ بتانے لگا۔ جب میں نے یہاں کرنل اور سکھ صوبیدار کو داخل ہوتے دیکھا تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ دعا کرو بھائی ایسے کرنل اور سکھ صوبیدار یہاں آتے رہیں، میں نے ہنس کر کہا، اور واپسی کا راستہ بھول جائیں۔ خیر چھوڑو، کل رات تم اس وقت کہاں تھے؟ میں نے کہا۔ ڈیپ فریزر میں، گل نے جواب دیا۔ کیا آن تھا؟ میں نے کہا۔ جی ہاں، گل احمد بولا۔ 10 منٹ میں بندہ جم تو نہیں سکتا۔ السلام علیکم، انو نے سلام میں پہل کی۔ کہاں رہ گیا تھا میرا بھائی؟ آپ کے ارد گرد رہا ہوں بہن جی، گل احمد نے بتایا۔ میرا خیال تھا ہم سب کو ایک جگہ نہیں رہنا چاہیے، اب مجبور ہو کر آیا ہوں۔ پیٹ کا کیا حال ہے گل احمد؟ انو نے کہا۔ بالکل خالی ہے، بیٹھو میں دیکھتی ہوں۔ انو کچن کی جانب چلی گئی تو میں نے انکل غلام علی سے گل احمد کا تفصیلی تعارف کرایا۔ اتنے میں انو 2.5 روٹیاں اور ترکاری لے آئی اور گل احمد واقعی بھوکا تھا، کھانے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ انو نے محسوس کر لیا کہ ایک جوان مرد کے لیے چھوٹی 2.5 چپاتیاں ناکافی ہوں گی۔ وہ دوڑتی ہوئی واپس کچن میں چلی گئی اور گرم گرم ایک ایک چپاتی دے کر واپس چلی جاتی تھی۔ اس طرح 8.5 چپاتیاں منٹوں میں گل احمد کھا گیا تھا۔ باہر کی کیا پوزیشن ہے؟ جب انو برتن لے کر گئی تو میں نے پوچھا۔ وہی دھوپ چھاؤں کا کھیل جاری ہے، گل احمد نے بتایا۔ فوجی چلے جاتے ہیں تو سکون ہو جاتا ہے۔ دراصل یہاں کے لوگ اب عادی ہو گئے ہیں۔ انسان کبھی ظلم کا عادی نہیں ہوتا بچوں، انکل غلام علی نے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو آزادی کی تحریکیں آدھی صدی پر محیط نہ ہوتی۔ ہاں، یہ آگ کے شعلوں کے درمیان پیدا ہونے والے بچے تپش اور تشدد سے ہماری طرح گھبراتے نہیں ہیں، شعلوں میں راستہ بنانے کی جرت رکھتے ہیں، انکل نے کہا۔ گل احمد نے جمائی لی تو انو کو بولنے اور وہاں سے جانے کا جواز مل گیا تھا۔ ہم بھی بھوکے تھے، گل احمد کی طرح اناج کا خمار ہم پر بھی بری طرح طاری تھا۔ میں تو جیسے آرام بھی کر رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا۔ پھر وقت ملے نہ ملے وہ بولی، میرا خیال ہے جو وقت ہمارے پاس ہے اس کو یوں ضائع نہ کریں، سب لوگ کچھ وقت آرام کر لیں۔ میں دیکھ رہی ہوں گل احمد بھائی پر نیند کا ہلہ بول رہا ہے، اس نے کہا۔ گل احمد اور انکل کو اسی کمرے میں چھوڑ کر ہم تیسرے کمرے میں چلے گئے۔ درمیان والے کمرے میں زبیدہ اور بطول تھیں۔ انو دروازہ بند کر کے پلٹی تو میں چٹائی پر لیٹ چکا تھا۔ وہ ہولے ہولے چلتی پاؤں کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ چٹائی ایک تھی، فرش گرد آلود تھا۔ میں نے خود غرض نما شرارت کی تھی کیونکہ اگر وہ پہلے لیٹ جاتی تو مجھے گندے فرش پر لیٹنا پڑتا۔ تمہارے گھر میں مرغیاں ہوتی تھیں؟ انو نے کہا۔ ہاں مرغیاں آتی تھیں، میں نے غنودگی میں جواب دیا، اور ہم کھا لیا کرتے تھے۔ اس لیے تم میں نر مرغے جیسی خوبی بھی نہیں ہے۔ اس نے میری پنڈلیاں جوڑ کر اوپر اٹھائیں اور دھم سے فرش پر دے ماری۔ مرغا پہلے مرغی کو کھلاتا اور بیٹھنے کی جگہ دیتا ہے، تم اگر مرغی کی طرح کک کک کٹاک کرو تو میں چاپلوس مرغا بن سکتا ہوں، میں نے کہا۔ نہیں، انو نے میرے بازو پر پنجہ مارا، میں بلی کی طرح نوچ سکتی ہوں۔ اس نے جھٹکا دے کر مجھے بٹھا دیا اور پھر خالی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ ایک المیہ ہے، جب سونے کا وقت اور فرصت نہیں ہوتی تب نیند کا غبار ذہن پر چھانے لگتا ہے، اور جب میں ساری مصروفیات طاق پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو تفکرات نیند کو دھکے دے کر آنکھوں سے نکال دیتے ہیں، میں نے کہا۔ اگر سونا چاہتی ہو تو میں گل احمد کی پائنی جا کر لیٹ جاتا ہوں، میں نے کہا۔ نہیں، انو نے اپنی ناک ہتھیلی سے مسلتے ہوئے جواب دیا۔ ہم سونے جیسی عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ خطرات وقت کے افق سے ابھر رہے ہیں۔ ہم نے وادی میں قدم رکھتے ہی کتنے لوگ قتل کر دیے ہیں۔ کچھ رات کی تاریکی میں
اور کچھ دن کی روشنی میں صوبیدار، میجر، گارڈ اور کرنل وغیرہ جعلی عظما ناگن کی طرح ہماری تلاش میں ہوگی۔ وہ عینی گواہ ہے، گل احمد نے آ کر عددی کسر پوری کر دی ہے۔ ان کو ایک عورت اور 2 مردوں کی تلاش ہوگی۔ ہم کھلے اور اصلی چہروں کے ساتھ یہاں ہیں۔ کرنل نے یقیناً کسی کو بتایا ہوگا کہ وہ اپنے گھر جا رہا ہے، کسی نہ کسی کو ادھر آنا ہے، انو نے کہا۔ مجھے احساس ہے، مگر اس حالت میں چھت اور 4 دیواری کا آسرا تو ہے، باہر ہر سو آگ ہی آگ ہے، میں نے کہا۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر میری بات کا جواب دینا جہانگیر۔ انو نے میرا دایاں ہاتھ سیدھا کر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا زبیدہ کی بازیابی کے بعد تمہارا مقصد پورا نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا۔ ہاں، بڑا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ میں نے حقیقت کا اعتراف کر لیا تھا۔ میں جب یہاں سے گیا تھا تب بھی وادی میں آزادی کی لہریں موجود تھیں۔ مجھے بحیثیت مسلمان نہیں بلکہ بحیثیت انسان آزادی اور آزادی کی جنگ لڑنے والوں سے ہمدردی تھی، اور اب بھی ہے۔ میرا گھر تباہ کر دیا گیا ہے، میری ماں کو شہید کر دیا گیا ہے اور بہن دربدر پھر رہی ہے۔ میں نے اپنی ملازمت، روشن مستقبل اور سلامتی قربان کر دی ہے۔ کیا میرے پاس کوئی آپشن رہ گیا ہے؟ میں نے کہا۔ آپشن تو میرے پاس بھی نہیں ہے جہانگیر احمد، انو نے دکھتے لہجے میں کہا۔ ہاں، ایک راستہ ہے، ہم دونوں پھر اپنے ماضی کی غلطیوں کی تجدید کر لیں تو۔ کیا تم اس آپریشن پر دستخط کر سکتی ہو؟ میں نے کہا۔ ہاں، لیکن آخری سانس سے ایک سانس پہلے، اس نے کہا۔ پھر ایسی راہ کی سوچ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا۔ پھر کیا کروں؟ وہ ایک دم دہک اٹھی۔ کیا میں ٹارچر سیل میں سسک کر ملنے کے لیے تمہارے ساتھ آئی تھی؟ اس نے کہا۔ سنو انو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، یہ بات پہلے بھی تم بتا چکی ہو کہ کس لیے تم نے کرنل راج اور اپنے وطن کو چھوڑا ہے، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے اور بعد وہاں کے حالات نے تمہیں اپنا فیصلہ بدلنے کا خاصا وقت دیا تھا۔ یہ درست ہے کہ جب کرنل کے گھر سے تم نے فرار کا فیصلہ کیا تھا تو تمہارے سامنے ایک مسلمان نوجوان تھا۔ تم نے کشمیر تک ساتھ نبھانے کا اس وقت ارادہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، لیکن زمین پر پاؤں رکھنے کی جب تھوڑی سی مہلت ملی تو میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا، یہ بھی کہ میری منزل کشمیر ہے، وہ جگہ جہاں موت دن رات مسلمانوں کا شکار کرتی ہے، یہاں تک کہ ہم انگاروں پر چلتے یہاں آن پہنچے۔ اب اگر پچھتانے لگی ہو تو تمہیں زندگی کی نامعلوم سانسوں کے ساتھ بحفاظت انڈیا پہنچا دوں گا، میں نے کہا۔ تمہیں پولیس انٹیلیجنس کے لیے کس احمق نے سلیکٹ کیا تھا؟ وہ کڑوے انداز میں بولی۔ تم تو پرلے درجے کے ڈفر ہو، اگر تم مجھے مشتعل کرنا چاہتی ہو تو انرجی ضائع کر رہی ہو، میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ انٹیلیجنس کے پہلے سبق میں درج ہے کہ تمہیں خود کو ہر معاملے میں ٹھنڈا رکھنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے ٹارچر سیل کا، تو میری کتاب کی پہلی سطر ہے کہ غلامی در غلامی سے بہتر وہ موت ہے جو مقابلے کی گولی سے آئے، میں نے کہا۔ بندہ خدا، انو لہک کر بولی، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ میں یہاں آ کر پچھتانے لگی ہوں، باخدا نہیں۔ ہاں، شاید تم میری وجہ سے خول میں بند ہو، میں چاہتی ہوں چوہے کی طرح بلوں میں دبکنے سے بہتر ہے شیر کی طرح دھاڑو اور شکار کھلنے باہر نکلو۔ میں کسی بند مکان میں ملنا یا قیدی ہونا پسند نہیں کرتی، انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، سرفراز سے پروگرام ڈسکس کریں گے، اگر وہ اپنے گروپ میں شریک کرتا ہے تو بہتر، ورنہ اب ہم 4 ہیں، ہم اپنا گروپ الگ کر لیں گے، میں نے کہا۔ کیا زبیدہ کو بھی؟ اس نے کہا۔ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، میں اسے دوسروں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا، وہ میری بہن ہے، میری ذمہ داری ہے، اب ہم ایک ساتھ رہیں گے، میں نے کہا۔ اب کی نا تم نے غیرت مندوں والی بات؟ اس نے میری کلائی پر تھپکی دی۔ یاد رکھنا جہانگیر، مجھے بزدل اور بے غیرت مردوں سے سخت نفرت ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔